جی میرا ایک بھائی کا ایک کریڈٹ کارڈ ہے، تو میں ایک موبائل خریدنا چاہتا ہوں، تو اس میں ایک آفر ہے کہ اگر میں اس بھائی کا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کروں تو مجھے 5,000 روپے کم دینا پڑے گا پیمنٹ کے وقت. کیا میں اسے یوز کر سکتا ہوں؟ کریڈٹ کارڈ کا یوز کرنا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کریڈٹ کارڈ کا لینا، کریڈٹ کارڈ کا حاصل کرنا کسی بینک سے جائز ہے کہ نہیں. کریڈٹ کارڈ کے بارے میں پہلے بھی ہم کئی بار غالباً گفتگو کر چکے ہیں. کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بینک آپ کو ایک کارڈ ایشو کرتا ہے. آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، بینک آپ کو ایک کارڈ ایشو کرتا ہے جو کہ اے ٹی ایم کارڈ کی طرح سے ہی ہوتا ہے شکل و صورت میں. لیکن جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، عام جو کارڈ ہم استعمال کرتے ہیں ڈیبٹ کارڈ میں اور کریڈٹ کارڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ میں ہماری رقم بینک کے اندر جمع ہوتی ہے، ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، اسی پیسے کو اس کارڈ کے تھرو ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے اے ٹی ایم سے جا کر کے نقد کی شکل میں نکالیں یا اس کو آن لائن پیمنٹ کریں، کہیں پر مارکیٹ وغیرہ کریں. ہم جو بھی یوز کرتے ہیں ہمارے اسی اکاؤنٹ سے وہ پیسہ کٹتا ہے. یہ ڈیبٹ کارڈ میں ہوتا ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بینک جب آپ کو کریڈٹ کارڈ ایشو کرتا ہے تو آپ کی کوئی رقم بینک کے اندر جمع نہیں ہوتی ہے. آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتا ہے اور آپ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اس کریڈٹ کارڈ سے مثلا آپ 50,000 استعمال کر سکتے ہو، جبکہ 50,000 آپ نے بینک کو نہیں دیا ہوا ہے کچھ بھی. تو بینک کی جو رقم آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ استعمال کرتے ہیں، یہ رقم گویا کی بطور قرض آپ کو بینک دے رہا ہے. اب آپ کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ جو رقم آپ استعمال کرو گے اسے اتنے ٹائم میں آپ کو بینک کو ادا کرنا ہے. اس کا ایک ٹائم لائن ہوتا ہے. الگ الگ کریڈٹ کارڈ میں الگ الگ بینکوں میں الگ الگ اس کا ٹائم ہوتا ہے. 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، جو بھی ٹائم ہو اس کا، اتنے ٹائم میں آپ کو وہ رقم ادا کر دینا ہے. لیکن اگر آپ نے اتنے ٹائم میں ادا نہیں کیا تو آپ کو اضافی رقم دینی ہوگی. آپ نے استعمال کیا ہے 50,000، دینا پڑے گا مثلا 55,000 اگر ٹائم کو آپ نے کراس کیا تو یہ جو شرط ہوتی ہے یہ سود ہے، کیونکہ بینک سے آپ نے جو 50,000 لیا ہے یہ قرض ہے. اب قرض کو لوٹاتے وقت اگر آپ زیادہ لوٹا رہے ہیں، باقاعدہ شرط ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو زیادہ لوٹانا ہوگا اگر تاخیر کیے تو اسی کو سود کہا جاتا ہے، جس کو کہ حدیث کے اندر ربا نسیئہ کہا گیا ہے. تو یہ حرام ہے. اس طرح کا ایگریمنٹ کرنا، اس طرح سے کارڈ لینا یہ حرام ہے. تو جب کارڈ لینا ہی حرام ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اور اس وقت دنیا میں کریڈٹ کارڈ کی جو شکلیں چل رہی ہیں، خاص طور سے ہمارے یہاں، ان تمام شکلوں میں کسٹمر کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ڈیلے کیا جو ہے وہ رقم ادا کرنے میں تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا. تو یہ سود والی شرط تمام کریڈٹ کارڈز میں اس وقت پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کا لینا یہ جائز نہیں ہے. شیخ اس میں ہی اگر ادھار ٹائم پہ بھی چکا دے پھر بھی تو حرام ہی ہے. بالکل. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں ٹائم سے چکاؤں گا، کبھی بھی ٹائم لائن جو ہے کراس نہیں کروں گا، تب بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ الدخول فی المعاملہ المحرمہ محرم، کسی حرام معاملے کے اندر داخل ہونا بھی حرام ہے. آپ نے اس ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے، آپ اس سودی معاملے سے آپ نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، تو ایسا کرنا بھی حرام ہے. ضروری نہیں ہے کہ بعد میں اس چیز کا ارتکاب ہو. جیسے اس کو آپ مثال سے سمجھیں، جیسے کوئی آدمی شراب خریدے اور کہے کہ میں اس کو پیوں گا نہیں، تو شراب خریدنا بھی حرام ہے، گھر کے بعد میں اس کو استعمال نہ کرے، اس کا خریدنا بھی اس کے لیے حرام ہے. تو حرام معاملے کے اندر داخل ہونا، اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنا یہ بھی حرام ہے، گھر کے بعد میں آپ کو اس کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. جی جی، جزاک اللہ خیرن شیخ. ٹھیک ہے عارف بھائی، بہت بہت شکریہ شیخ. لیکن لیا تو میرے بھائی نے ہے نا، وہ جیسے مثال کے طور پر میرے بھائی نے لے لیا ہے شیخ، مجھے خالی بس پرچیز کرنا ہے اس کے کارڈ سے، کیونکہ میرے کو میرا 2,000 روپے، اب مثال کے طور پر میں اگر اس کو پورا دوں گا نا شیخ تو میرا 2,000 روپے جائے گا.
اور اگر صرف میں اس کے کارڈ کو استعمال کر کے پیسہ اس کو پورا دے دوں وہی کا وہی, صرف اس کا کارڈ استعمال کروں تو میرے کو 2000 روپے میرا بچ جائے گا. دیکھیے شیخ, سوال آپ کا بالکل فی محل ہی ہے. جیسے ہم تھوڑا سا اور پیچھے جا کر کے آتے ہیں یہاں پر. کسی آدمی نے, ہم نے حکم لگایا کہ کریڈٹ کارڈ کا لینا حرام ہے, لیکن کسی آدمی نے کریڈٹ کارڈ لے لیا, ٹھیک ہے, کسی آدمی نے حرام جانتے ہوئے, یہ مانتے ہوئے کہ حرام ہے, کریڈٹ کارڈ لے لیا بینک سے. اب جا کر کے اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے وہ مارکیٹ کرتا ہے یا اے ٹی ایم سے جا کر پیسہ نکالتا ہے, تو کیا وہ جو مارکیٹ کیا ہے, سامان خریدا ہے اس کریڈٹ کارڈ سے, کیا وہ سامان حرام ہوگا؟ نہیں حرام ہوگا. کیوں نہیں حرام ہوگا؟ کیونکہ وہ 50,000 جو میں نے مثال میں 50,000 کہا ہے, وہ جو 50,000 بینک اس کو دے رہا ہے وہ قرض ہے, اور قرض کا جو راس المال ہوتا ہے, گرچہ سودی قرض ہو لیکن راس المال کی ملکیت قرض لینے والے تک منتقل ہو جاتی ہے. وہ قرض کی رقم اس کے لیے حرام نہیں ہے, بعد میں وہ جو سود دے گا وہ حرام ہے, اور جو سود کے معاملے میں داخل ہوا ہے وہ حرام ہے. وہ قرض کی رقم اس کے لیے حرام نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو اجازت دے رہے ہو کہ جائیے مارکیٹ کیجئے اس سے, وہ سامان جو خریدیں گے وہ جائز ہے, اس کا مطلب آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو کہ جاؤ کریڈٹ کارڈ لو, جو سامان خریدو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی, ایک آدمی جو حرام کام کر رہا ہے, آپ اس میں اپنی شراکت داری درج مت کروائیے. گرچہ اس کریڈٹ کارڈ سے خریدا ہوا سامان حرام نہیں ہے, وہ جائز ہے, کیونکہ جو سود کی اصل, جو قرض کی اصل رقم ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے قرض لینے والا. اصل اس میں حرمت جو ہے سود ہے, سود کے معاملے پر جو ہے اتفاق کرنا وہ حرام ہے. تو وہ سامان خریدنا اس سے جائز ہے. لیکن ایک آدمی جو حرام کاری کر رہا ہے, اگر آپ اس کا کارڈ لے کے استعمال کر رہے ہو, آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہو, اسے کیا پیغام دے رہے ہو؟ اس لیے آپ اس سے دور رہیے. بھائی یہ ذریعہ بن رہا ہے کریڈٹ کارڈ کو پروموٹ کرنے کا, حوصلہ افزائی کرنے کا, ایسے لوگوں کا ذریعہ بن رہا ہے. اور اگر وہ ذریعہ بن رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کا اسے استعمال کرنا بھی حرام ہے. آپ ذریعہ مت بنیے اس کو, اس کی حوصلہ افزائی کا.